یہ کویسچن کیا تھا کہ لڑکیوں کو وراثت سے بسا اوقات یہ کہہ کر محروم کر دیا جاتا ہے کہ ہم نے جہیز میں ہی بچیوں کو سب کچھ دے دیا ہے، اس کی کیا شرعی حیثیت ہوگی؟ دیکھیں، انتہائی جہالت ہے۔ باپ اپنی زندگی میں جو کچھ دیتا ہے وہ سب کا سب تحفہ اور گفٹ کہلاتا ہے، وراثت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ جو فوت ہوتا ہے اس کا مال وراثت بنتا ہی اس وقت ہے جب اس کا انتقال ہوگا۔ تو اپنی زندگی میں تو وہ جس کو جتنا چاہے جو چاہے دینا چاہے دے سکتا ہے، لیکن اور جتنا دیا ہے وہ بہرحال تحفہ ہے، وراثت نہیں ہے۔ لہٰذا جب کوئی مورث جس کی وراثت تقسیم ہونی ہے وہ فوت ہوتا ہے تو جتنے ورثاء اس وقت موجود ہیں اور جتنا مال موجود ہے وہ ان سب کو ملے گا، چاہے زندگی میں باپ کتنا ہی دے چکا ہو۔ یہ اچھی طریقے سے ایک چیز ذہن میں رکھی جائے۔ دوسرا ایک اور جہیز کا پہلو، تو ایک میں نے آپ کو بتایا کہ باپ اپنی زندگی میں بیٹی کو جتنا بھی جہیز دے دے یہ وراثت نہیں ہے۔ جب والد کا انتقال ہوگا، جتنی بیٹیاں چاہے ان کو زندگی میں بہت لاکھوں روپے دیے ہوں، کل مال میں ان کو حصے دار بنانا واجب ہے، فرض ہے۔ اگر بھائی، جو اکثر بھائی کرتے ہیں کہ بہنوں کے حصے کھا جاتے ہیں، یہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ اگر ان میں نابالغ ہوں، خاص طور پہ بچیاں نابالغہ ہوں، تو ان کا مال کھانا یتیم کا مال کھانا ہے اور پیٹ میں جہنم کی آگ اتارنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا تو چنانچہ تقسیم کرنا ہی ہوگا۔ ایک یہ چیز ہوتی ہے، والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور ابھی دو بہنیں کنواری ہیں مثال کے طور پر، اور وراثت ابھی تقسیم ہوئی نہیں ہے، جیسے مکان ہے، کچھ دکانیں ہیں۔ اب بھائی بہنوں سے یہ کہیں کہ اگر آپ اجازت دیتی ہو تو ہم جہیز میں تمہیں سب کچھ دے دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں کب ہے؟ جب والد صاحب فوت ہو گئے۔ اب بھائی یہ کہہ رہے ہیں ہم جہیز میں تمہیں دے دیتے ہیں، جتنا تمہارا حصہ بن رہا ہے تو وہ اگر تم قبول کر لو، اور بچیاں کہیں ٹھیک ہے ہم نے قبول کر لیتی ہیں ہم، تو پھر یہ جو جہیز میں دیں گے یہ وراثت میں شمار ہوگا۔ اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی پراپرٹی وغیرہ ہے اس کی موجودہ قیمت لگوائی جائے، پھر شرعی لحاظ سے تمام ورثاء کے حصے بنا لیے جائیں، پھر دیکھیں کہ بہنوں کے پاس کتنا حصہ آیا۔ مثال کے طور پہ ایک بہن کا پورا اپنے کیلکولیشن کی تو ایک بہن کے حصہ 10 لاکھ، دوسری کا 10 لاکھ ہے، تو اگر آپ 10 لاکھ کا جہیز دے دیتے ہیں بچی کو، کیونکہ جہیز ہمیشہ یاد رکھیں لڑکی کی ملکیت میں رہتا ہے، وہ مطلب سسرال چلی بھی جائے اس کی ملکیت میں رہتا ہے، اور وہ اگر فوت ہو جاتی ہے تو یہ جہیز لڑکی کی وراثت بنتا ہے۔ اب جو اس کے ورثاء ہیں ان میں تقسیم ہوگا، یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ تو لہٰذا جب وراثت کی تقسیم کی باری آئے، مورث فوت ہو چکا ہے، اب بطور وراثت جہیز کے اندر جو کچھ دیا جائے گا بچیوں کی رضامندی کے ساتھ وہ وراثت میں شمار کیا جا سکتا ہے۔